لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على وجوده افتقار الممكنات، وعلى علمه وقدرته واحكام المصنوعات، المتعالى عن متشابهة الجسمانيات، المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات. ونحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات، ونشكره شكرا على دفع البأساء وكشف الضراء في جميع الحالات. والصلاة والسلام على نبيه صاحب الآيات والبينات أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. بلعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آغاز کلام میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا منتظر مہدی ابن محمد مسلم، مرحومہ طاہرہ کربلائی بنت ابرار حسین، مرحومہ مریم بانو بنت تقی حسین، و مرحوم علامہ شبیر حسین نجفی و مولانا سبت حسن صاحب کی روح کو ایصال فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ کفوا احد اللہ الصمد. ربنا تقبل. ایک صلوات کا سہارا دے محمد وعلی محمد. انشاءاللہ چونکہ خطیب دوم حجت الاسلام علیہ جناب مولانا سید محمد عباس رضوی صاحب بھی آپ کی دیار محبت میں حائل ہوں گے، تو بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بہت جلدی اپنے معروضات کو آپ حضرات کی خدمت میں ارایہ دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے 1-2 بات جو آج کے زمانے کے اعتبار سے ہے، اور ایک سوال پڑھیں محمد وعلی محمد پر. ہمارے یہاں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمارے یہاں کچھ چیزوں کا ہم نے اپنی جانب سے معیار بنا لیا ہے. ہم نے کچھ چیزوں کا اپنی جانب سے معیار بنا لیا ہے. بعنوان مثال، جیسے ہم اسی مجلس اور اسی پروگرام کو کامیاب سمجھتے ہیں جس میں تعداد زیادہ ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں ذرا صاحب، یہ معیار جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے، آپ نے بنایا ہے. کیا معیار ہم نے بنایا ہے؟ کہ مجلس میں اگر تعداد زیادہ ہو، مجلس کے علاوہ کوئی بھی پروگرام کسی بھی طریقے کا جو ہم برنامہ منعقد کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی پروگرام میں، کسی مجلس میں، محفل، کسی بھی طریقے کا پروگرام ہوگا، اگر اس میں جو ہے وہ تعداد زیادہ ہوگی تو برنامہ، وہ مجلس، وہ محفل، وہ پروگرام کامیاب ہوگا. یہیں پر رک کے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے یہ معیار
دنیا داری کے پروگراموں کے لیے صحیح ہو، دنیا والوں کے پروگراموں کے لیے یہ بات، یہ معیار صحیح ہو کہ ان کے یہاں کامیاب پروگرام اسی وقت مانا جاتا ہوگا جب تعداد زیادہ ہوتی ہوگی، لیکن اہل بیت اور اللہ کے ہاں معاملہ الٹا ہے، یہاں پر کبھی بھی تعداد معیار نہیں ہوتی بلکہ خلوص معیار ہوتا ہے، یہاں پر تعداد معیار نہیں ہوتی بلکہ خلوص معیار ہوتا ہے، اس لیے کہ اہل بیت اور پروردگار عالم کبھی بھی سرشماری کے بعد اجر نہیں دیتے بلکہ دل میں خلوص دیکھ کر اجر دیتے ہیں۔ اگر عمل خالص ہے نا تو اس کا اجر آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ تعداد جو ہے وہ کم ہونا اچھی بات ہے یا زیادہ ہونا اچھی بات نہیں، کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے اگر کہیں پہ زیادہ لوگ آ جائیں تو جو ہے وہ پروگرام کامیاب نہیں، صرف کم ہی لوگوں والا پروگرام کامیاب نہیں، معیار ہونا چاہیے، اگر اس معیار پر تعداد زیادہ بھی آئے تب بھی پروگرام کامیاب ہوگا، برنامہ کامیاب ہوگا، لیکن اسی معیار پر اگر لوگ کم آئے، ساتھی کم بھی ہو، دوست و احباب کم بھی ہو، لیکن انسان کامیاب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار ہے حق، توجہ چاہتا ہوں، وہ معیار ہے حق۔ آپ کو مثال بھی دکھاؤں گا، مثال بتاؤں گا بھی کہ وہ معیار کیا ہے، وہ حق ہے۔ اگر حق پہ رہنے والے اور حق پسند افراد زیادہ ہوں تب بھی کامیاب ہے، اگر کم ہو تب بھی کامیاب ہے۔ نتیجہ آپ کے حوالے، کربلا میں 72 صحابی حق والے تھے، دنیا آج تک یاد کرتی ہے، ہزاروں کی فوج بے حق والی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پر۔ زندہ باد زندہ باد، تیج بول اگر حسین والے ہو، حسن حسین زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، اے اکبر قاسم زندہ باد، زندہ باد زندہ اے باد، اول محمد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، اے نعرہ حیدری یا علی، یا علی یا علی، اے نعرہ حیدری یا علی، یا علی، نعرہ سلام، اللہم صل۔ بالکل اسی مجمع اور کثرت سے ملتی جلتی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے اس کے بعد 2-4 باتیں موضوع کے حوالے سے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب اور زحمت تمام۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم کا زمانہ ہے، ماحول بڑا پراشوب ہے، صرف آج کا ماحول پراشوب نہیں تھا بلکہ ختمی مرتبت کے زمانے میں بھی معاملہ بڑا خراب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں خلافت اور کرسی کی بات ہو ماحول خراب ہونا ہے، اس لیے کہ جہاں پر لوگوں کی نظر حق چھوڑ کر اقتدار کی جانب بڑھ جائے گی نا تو اختلاف ہو نہیں ہونا ہے، تو کوشش کریے اقتدار اور جو ہے وہ حکومت اور خلافت کی جانب جانے سے پہلے آپ کا معیار حق ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ رسول کے بہت مشہور صحابی جناب عمار یاسر کا نام تاریخ میں لکھا، رسول کے پاس تشریف لائے، ایک جملہ کہا کہ سرکار معاملہ بڑا پراشوب ہے، زمانہ جو ہے وہ بہت خراب ہے، کوئی کسی کو چاہ رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی کا ماننے والا ہے، کسی کے دل میں کسی کی محبت بسی ہوئی ہے۔ سرکار آپ کوئی معیار بتائیں، آپ کو پروردگار عالم نے مینار ہدایت بنا کر بھیجا ہے، آپ کی زبان وہ ہے کہ جس کے اوپر وحی پروردگار کا تالا لگا ہوا ہے، رسول آپ کچھ بیان فرمائے کہ جہاں پر ماحول اتنا خراب ہو گیا ہو ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کس کو فالو کریں، ہم کس کے پیچھے جائیں۔ رسول ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں، کائنات کا رسول فرماتا ہے، یا عمار لو سلک الناس وادیا وسلک علی الی وادی آخر، عمار اگر یہ دیکھنا کہ پوری کائنات ایک راستے پہ جا رہی ہو، حدیث ہے، اپنی جانب سے ایک لفظ، ایک حرف، ایک حرکت نہیں، رسول فرماتے یا عمارو لو سلک الناس وادیا، عمار اگر دیکھنا کہ کائنات ایک طرف جا رہی ہو، وسلک علی الی وادی آخر، اور علی دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں، اللہ اللہ، یعنی رسول نے یہ بتا دیا کہ کبھی یہ نہ سوچنا کہ جہاں پر مجمع ہوگا وہاں علی ہوں گے، نہیں، رسول نے بتایا کہ دیکھو مجمع اور علی کی بات الگ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، علی مجمع کے جیسا نہیں ہے، علی مجمع کے جیسا نہیں ہے، مجمع کے اندر جو صفات ہوتی ہے وہ علی کے اندر نہیں ہوتی۔ رسول فرماتے یا عمار لو سلک الناس وادیا وسلک علی الی وادی آخر، عمار اگر کائنات ایک طرف اور علی ایک طرف تو ہم کیا سوچیں گے؟ جہاں بھیڑ ہے، آج کا زمانہ ہی تو یہی ہے، میاں بھیڑ ادھر چل رہی ہے، چلو ادھر چلے،
اللہ اللہ. لیکن رسول نے بتایا نہیں نہیں, علی کو کبھی بھی بھیڑ سے مقایسہ نہ کرنا, علی کا مقابلہ کبھی بھی بھیڑ اور مجمع سے نہ کرنا. رسول فرماتے ہیں عمار لو سلک الناس واديا وسلك علي الى وادي آخر فسلك الى ما سلك علی. عمار اگر کائنات ایک راستے پہ جا رہی ہو, علی دوسرے راستے پہ جا رہے ہو, تو عمار دنیا کی ذمہ داری کچھ بھی ہو, لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا, علی کو پکڑ لینا. وسلک علی الى وادی آخر فسلک الی ما سلک علی. عماس اس راستے کا انتخاب کرنا جس راستے پہ علی جا رہے ہو. بارگاہ ختم مرتبت میں دست ادب کو جوڑ دیا. سرکار ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ دنیا الگ راستے پہ جا رہی ہے, علی الگ راستے پہ جا رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا صحیح راستے پہ جا رہی ہو, علی جو ہے وہ غلط؟ نہیں بھائی, جملوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار ایسا ہو سکتا ہے کہ مجمع صحیح ہو, علی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ علی راہ راست سے بھٹک جائے. لیکن رسول نے ایک معیاری جملہ کہا کہ سوال یہ ہوا سرکار دنیا ایک راستے پر ہو, علی دوسرے راستے پر ہو, پھر بھی دنیا کو چھوڑ دیں, علی کو پکڑ لیں. سرکار نے جواب دیا نقطہ یہی ہے, موقع یہی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا اس لیے کہ دنیا کے بھٹکنے کا امکان ہے, علی کے بھٹکنے کا امکان نہیں. دنیا کے بھٹکنے کا امکان ہے لیکن علی کے بھٹکنے کا امکان نہیں ہے. کہا وہ کیوں؟ رسول فرمائیں گے اس لیے کہ دنیا وہ ہے جو حق کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے, لیکن علی وہ ہے جس کے لیے میں نے کہا ہے الحق مع علی والعلی مع الحق. توجہ چاہتا ہوں, الحق مع علی والعلی مع الحق. تو پتا چلا حق جہاں جہاں ہے علی وہاں. ترجمہ تو یہی ہے نا, ترجمہ یہی ہے نا, الحق مع علی والعلی مع الحق. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو ہمارے ذہنوں میں کیا تصور ہے کہ جہاں حق ہوگا ادھر علی ہوں گے, میدان میں حق ہوگا تو علی میدان میں ہوں گے, گھر میں حق ہوگا تو علی گھر میں ہوں گے, نہ جو ہے مصلی پہ حق ہوگا تو علی حق میں ہوں گے. بھائی توجہ چاہتا ہوں, جہاں جہاں حق پایا جائے گا وہاں وہاں علی پائے جائیں گے. اگر حق دائیں ہے تو علی دائیں نظر آئیں گے, حق بائیں ہے تو علی بائیں نظر آئیں گے, حق اگر آگے ہے تو علی آگے نظر آئیں گے, حق اگر بالا ہے تو علی بالا نظر آئیں گے. لیکن رسول کہیں گے نادان, یہ تمہارے ذہن کی برداشت ہے, تو یہ سوچ سکتا ہے جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی نظر آئیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. رسول نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار علی کو کبھی حق کا محتاج نہ بنانا, بلکہ حق کو ادھر موڑنا جدھر علی مڑے. اللہم صلی علی پروردگار حق کو ادھر موڑنا. اس کی بھی دلیل دوں گا. پروردگار حق کو ادھر موڑنا جدھر علی مڑے. سرکار وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم نماز جماعت نہیں پڑھتے. سرکار بالکل پڑھتے ہیں. کہ نماز جماعت کا قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے, توجہ چاہتا ہوں, قانون یہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں, جو نماز پڑھاتا ہے وہ آگے ہوتا ہے. کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ امام جماعت ہے اور امام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آگے ہوتا ہے. تو اب یہی بات علی کے لیے ہے. علی امام کل ہے, حق پیچھے رہے گا. اس لیے کہ ہمیشہ نماز میں امام آگے ہوتا ہے نا, تو علی امام کل ہیں. تو اب آگے کون رہے گا؟ امام. تو کبھی بھی کثرت اور قلت سے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک, پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری دنیا اور پوری یونیورس کا کنٹرول ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اس کائنات میں جتنی بھی حرکت ہے نا اس پر قادر اور قدرت رکھنے والا خدا ہے. پھر اس کے بعد الذی خلق, چونکہ برسی کے حوالے کی مجلس, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی وہ پروردگار ہے جس نے موت کو بنایا اور پھر زندگی عطا کی. اپنی جانب سے ایک جملہ نہیں, قرآن آواز ہے الذی خلق الموت. انسان تو یہ سوچتا ہے کہ تجھے زندگی پہلے ملتی ہے, مرتا بعد میں ہے, لیکن قرآن پڑھ تو تجھے سمجھ آئے گا تم مرا ہوا پہلے تھا, زندگی بعد میں ملی.
अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह ने ये दो गिरा कदर चीज़ों को क्यों बनवाया? ले अब लोअकुम, ताकि अल्लाह आजमाए, अल्लाह आजमाए, अल्लाह एग्जाम ले। क्यों? अहसनु अमला, तुम में अच्छा अमल करने वाला कौन है? और मौत के हवाले की मजलिस से बहुत सारी आपने मजलिसें सुनी होंगी। कुछ लोग कहते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और जो है वो कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद होता है कि कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि कुंतुम अमवाता, कि तुम पहले मरे हुए थे, फिर हमने तुमको ज़िंदगी दी, फिर मार देंगे, फिर ज़िंदा करेंगे। परवरदिगार ये मौत और हयात का उलटफेर क्यों है? परवरदिगार बताना चाहता है कि देखो ये इंसान इस ज़िंदगी में आने के बाद 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 100 साल की हयात गुजारने के बाद ये सोचता है कि सारी की सारी कुदरत हमारे पास है, तमाम तर चीज़ों पे कादिर वो है। लेकिन जब इंसान अपनी कुदरत और घमंड की औज पे आकर तमाम तर चीज़ों को अपना महकूम समझने लगता है ना, तब हम मौत को उस पर गालिब करके ये बताते हैं कि महकूम तुम हो, हाकिम हम हैं। अल्लाह अला कुल्ली शैइन। और आपने मौत के बारे में सुना होगा कि जब मुहिब्बे आखिरी रवायत है कि जब मुहिब्बे अहले बैत की मौत, चूँकि मजलिस जो है वो एक मुहिब्बे अहले बैत की है, कहते हैं कि मुहिब्बे अहले बैत की मौत, ये जो है छठे इमाम की हदीस है। हम जो है वो खुतबा की ज़बान से सुनते हैं तो हम सोचते हैं खुतबा जो है वो जोश खिताबत में कहते हैं, ये छठे इमाम की हदीस है। आने वाला पूछता है कि सरकार मौत कैसी होती है? तो इमाम ने फरमाया कि तुम पूछना कैसा चाहते हो, कि मौत दो तरीके की होती है। कहा वो कैसे सरकार? चीज़ एक है लेकिन अलग अलग कैसे? कहते जब हमारे मुहिब को मौत आती है तो वैसे जान निकलती है जैसे गुलाब से खुशबू। जब हमारे जो है वो अदू की जान निकलती है तो वो कैसे? कहा जैसे एक रेशमी कपड़े को किसी खारदार दरख्त पर डालकर खींच लिया जाए, जिस तरह उसके जो है वो जुज जुज और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो हमारे अदू की जान निकलती है। अच्छा, मौत एक चीज़ है, तवज्जो चाहता हूँ, लेकिन नतीजे अलग अलग हैं। इसकी दलील भी जो है अगली आयत दूंगा। अल्लाह क्या फरमाता है? कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना। अच्छा, अगर मौत का जायका है तो कैसा है? बहरहाल अगर जो है वो आपको किसी फल का जायका चखना हो तो जो है आप मालूम करना, तो आपके हाथ में बेलवाने मिसाल एक सेब दिया जाएगा, आप चखेंगे, चखने के बाद बताएंगे अगर वो पका हुआ है तो मीठा है, अगर जो वो किसी दूसरी हालत में है तो उसका जायका दूसरा होगा। तो पता ये चला कि कायनात की हर चीज़ का अपना जायका है। तवज्जो से बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कायनात की हर चीज़ का अपना जायका है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अपना जायका नहीं होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कायनात की हर चीज़ का जायका है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अपना जायका नहीं होता। कहा वो कैसे? कमल साहब मिसाल ले लीजिए, पानी का वो कैसे? का पानी आपके सामने है, बता सकते हैं तीखा है मीठा है? तो बता सकते हैं तीखा है मीठा है? कहा नहीं मुल साहब। तो इसका मतलब जो है पानी वो चीज़ है जो गैर मुस्तकिल जायका है, यानी जिसका जायका मुस्तकिल नहीं है। अच्छा मुल साहब, तो पानी का जायका कैसे पता करें? कहा बिल्कुल पानी गैर मुस्तकिल जायका है, तो इसका मतलब नहीं कि पानी में जायका नहीं, बल्कि पानी का खुद का जायका नहीं है, बल्कि पानी की क्वालिटी है कि वो जायके को कबूल करता है। कहा वो कैसे? कमियाँ ज़रा सा पानी में नमक डाल के देखिए, जब तक पानी सादा था वो नमकीन हो गया। तवज्जो चाहता हूँ, कहीं ले जाना चाह रहा हूँ। इमाम ने फरमाया कि मौत के दो तरह के जायके हैं। जब हमारे मुहिब के बदन से जान निकलती है ना तो गुलाब से खुशबू की तरह, जब जो है वो आदू की जान निकलती है तो जैसे एक जो है वो रेशम का कपड़ा खारदार दरख्त पे डालकर खींच लिया जाए, तो पानी वो चीज़ है जो गैर मुस्तकिल जायका है। नमक डालिए नमकीन है, भाई मीठी चीज़ डालिए, पानी में चीनी डाल दीजिए पानी मीठा हो जाएगा, तीखी चीज़ डाल दीजिए तो पानी तीखा हो जाएगा। तो पता चला वो चीज़ें जो गैर मुस्तकिल जायका होती हैं, जिनका अपना जायका नहीं होता है ना, वो उनकी माहियत और उनमें मिलने वाली चीज़ों के एतबार से उन चीज़ों का जायका बदलता जाता है। पानी में चीनी डाला तो मीठी हो गई, तीखी चीज़ डाला तो पानी तीखा हो गया, खट्टी चीज़ डाला तो पानी खट्टा हो गया, कड़वी चीज़ डाला तो पानी कड़वा हो गया। अब इमाम भी बताना चाहते मौत भी गैर मुस्तकिल जायका चीज़ है। चाहो तो मोहब्बत अहले बैत दिल में डालकर मौत को मीठा बना लो, या बुग़्ज़ अली डालकर कड़वा। नारे हैदरी, नारे सलवा। पानी की
کی طرح موت بغیر مستقل الذائقہ چیز، جیسی ملاوٹ ہوگی نا ویسا جو ہے وہ ذائقہ باہر آئے گا۔ اب چاہے حب علی اور محبت اہل بیت کی شیرینی گھول کر موت کو میٹھا بنا لو، اور میٹھا بنتا تو اس کا ذائقہ بھی کون بتاتا؟ چونکہ ہم کربلا کے ماننے والے، کربلا نے کہا ہم تم کو یہیں سے زندگی کا بھی ذائقہ بتائیں گے، موت کا بھی ذائقہ یہیں سے بتائیں گے۔ اب جب امام حسین نے پوچھا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو ذائقہ قاسم کے سنیے، کیونکہ قاسم کے دل میں محبت اہل بیت ہے۔ قاسم کہتے ہیں مولا امو میرے چچا میرے والی و وارث، موت میرے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے شہد نہیں ہے بلکہ احلا من العسل، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ، اور زندگی کا ذائقہ کون بتائے گا؟ خود حسین نے کہا، کہتے کہ جب عمر سعد نے حسین سے کہا کہ آؤ بیعت کو قبول کر لو، تو امام فرماتے الا بین الدعی ابن الدعی قد رکز بین السنتین بین السلۃ والذلہ۔ حسین جیسا آدمی ہوتا ہے نا تو کربلا کے میدان میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جملہ کہتے ہیں، امام فرماتے الا بین الدعی ابن الدعی، اے پست باپ کے پست بیٹے، الا بین الدعی الا بین الدعی ابن الدعی قد رکز بین السنتین، تو نے حسین کو دو منزلوں کے بیچ میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، کیا بین السلۃ والذلہ، یا حسین کامیاب ہو جائے یا حسین ذلیل ہو جائے۔ اللہ اللہ، الا بین الدعی ابن الدعی قد رکز بین السنتین بین السلۃ والذلہ۔ پھر حسین فرماتے ہیں کہ اے پست کے بیٹے پست، تو نے حسین کو دو مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، یا حسین ذلت کو اختیار کر لے یا حسین جو ہے سہل اور آسانی کو اختیار کر لے۔ تو حسین فرماتے ہیں یاد رکھنا حیات من الذلہ، ہم چادر تطہیر کے وارث ہیں، ذلت ہم سے دور۔ زندہ باد زندہ باد۔ اچھا میں جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس جو ہے وقت دامن وقت میں بالکل گنجائش ہے، تو بہت تیزی کے ساتھ اپنے مطالب رائے دیں۔ قد رکز بین السنتین بین السلۃ والذلہ حیات من الذلہ۔ اے عمر سعد تو نے یہ سوچا ہے کہ حسین یا ذلت کو اختیار کر لے یا آسانی کو اختیار کر لے، تو یاد رکھنا حیات من الذلہ، ہم سے ذلت دور ہے۔ اور یہ حسین نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اے حسین والوں تم کبھی بھی اپنے آپ کو گرا ہوا ذلیل نہ سمجھنا، کیونکہ تم اس حسین کے چاہنے والے ہو کہ ذلت جس کے قریب نہیں آ سکتی۔ تو کائنات میں تم بھی عزت دار بن کے رہنا، کبھی بھی ذلیل بن کے نہ رہنا، اس لیے کہ حسین نے عزت کا پیغام دیا، ذلت کا پیغام۔ تو کربلا اس جگہ کا نام ہے جو ہم کو زندگی کا بھی ذائقہ بتاتی ہے، جو ہم کو موت کا بھی ذائقہ بتاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور حیات اور موت زندگی کے بڑے اہم نقطے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ زندہ وہی ہے، ایک دو نقطے، زندہ وہی ہے نا جو جی رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن قرآن کچھ اور فرماتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مار ڈالے گئے وہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، بلکہ پروردگار عالم نے کچھ زندہ لوگوں کو کیا کہا کہ وہ چلتے پھرتے مردے ہیں، لیکن شہید جو ہوتا ہے نا وہ مر کر بھی زندہ ہوتا ہے۔ اور یہ حسین نے نوک نیزہ کی اونچائی پہ تلاوت کر کے بتا دیا کہ اگر اللہ کی راہ میں جان جاتی ہے نا تو ہم فنا نہیں ہوتے بلکہ ہم کو زندگی ملتی ہے۔ اللہ اللہ۔ حسین نے صرف اپنے زندہ ہونے کا ثبوت نہیں دیا بلکہ کربلا میں ہر مرنے والے کو زندگی بانٹی ہے اور آخر تک سب کو جینے کا سلیقہ بتایا ہے۔ یہ اربعین حسینی کیا ہے؟ یہ اربعین حسینی یہ عزاداری دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھانے کا نام ہے۔ یہ اربعین ہم کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ اللہ۔ آپ جانتے ہیں شہزادی زینب میں کیا جملہ فرمایا؟ جب کہ عون و محمد کی لاش خیمے میں آئی ہے نا تو زینب نے ہاتھوں کو، تو تاریخ بتاتی زینب روئی نہیں ہے، زینب نے ایک جملہ کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار زینب کی اس قربانی کو قبول فرما، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اور کربلا جیسی مصیبت دیکھنے کے بعد جب زینب سے یزید نے پوچھا زینب ہم نے کربلا میں خوریزی دیکھی، ہم نے کربلا میں تیرے بھائیوں کا قتل ہونا دیکھا، زینب تم نے کیا دیکھا؟ شہزادی کہتی ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔
یہ وہ کربلا والے ہیں جو ہم کو زندگی جینے کا پیغام دیتے ہیں. اربعین حسینی ہے. چہلم کے مصائب ابھی آپ سرکار سے مستقل جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے. 2 مصائب، ایک حضرت عباس کا مصائب، ایک ہمارے چوتھے امام کا مصائب. چوتھے امام کا ہم جتنا بھی مصائب سنتے ہیں نا، وہ کیا سنتے ہیں کہ امام کی ہتھکڑیاں ایسی تھی، بیڑیاں ویسی تھی، طوق یہ تھا. لیکن آج میں آپ کو چوتھے امام کا مصائب خود علی ابن الحسین زین العابدین کی زبان سے سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص مدینے میں آیا. آنے کے بعد کہتے ہیں سرکار آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ. میرا چوتھا امام کہتا ہے وہ کیوں نہ روئے جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہو. ایک مرتبہ پلٹ کے کہا سرکار شہادت آپ کی میراث تھی. ایک مرتبہ چوتھے امام کہتے پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا، شہادت ہماری میراث تھی لیکن ہماری ماں اور پھپھیوں کا بے ردا ہے. بازار کوفہ اور شام میں جانا کب سے اہل بیت کی وراثت ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. چوتھے امام نے فرمایا آؤ میں تم کو اپنے 7 مصائب گناتا ہوں، جن میں سے میں جو ہے میں 2 مصائب صرف پڑھوں گا. کہتے ہیں چوتھے امام فرماتے ہیں تم نے یہ سنا ہوگا کہ ہمارا قافلہ چلتا تھا تو اس کی کیا حیت ہوتی ہے. آؤ میں تم کو بتاؤں جب ہمارے قافلے کو بٹھا لایا تھا. اللہ اللہ سجاد کی زبان سے کسی ذاکر سے سنا مصائب نہیں ہے بلکہ خود پڑھ کے عرض کر رہا ہوں. ہمارا چوتھا امام فرماتا ہے تم یہ سوچتے ہو کہ جب ہم چلتے تھے تو ہماری ایسی کیفیت تھی، لیکن جب ہم رکتے تھے تو ہماری کیفیت کیسی ہوتی تھی. میں تم کو بتاتا ہوں. سجاد کہتے جب ہمارا قافلہ رکتا تھا ہمارے گھر کی عورتوں کا حلقہ بنوایا جاتا تھا اور اس حلقے کے بیچ میں لا کر ہمارے شہداء کا سر رکھ دیا جاتا تھا. ارے ام فروا کی آنکھوں کے سامنے قاسم کا سر، لیلا کی آنکھوں کے سامنے اکبر کا سر، زینب کی آنکھوں کے سامنے ارے حسین کا کٹا ہوا سر اور حسین کے لبوں پہ سوکھی ہوئی پپڑیاں. جزاکم ربکم خیر الجزا. یہ ایک مصائب. ان 7 مصائب میں سے دوسرا مصائب چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب ہم شام کوفہ کی راہ سے گزرتے تھے تو ہمارے سروں پہ کوئی گرم پانی پھینکتا تھا، کوئی کچھ پھینکتا تھا، کوئی کچھ پھینکتا تھا. لیکن سجاد کی مصیبت سننا ہے نہ سنو. سجاد کہتے ہیں کہ قیامت اس وقت ہوئی ارے جب کسی نے ایک تشت میں انگارہ پھینکا، ان انگاروں میں سے ایک انگارہ آ کر ارے سجاد کے امامے پہ گرا. سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، انگارہ ہٹا نہیں سکتا تھا. ایک مرتبہ انگارے نے پہلے امامے کو جلایا، پھر سجاد کے سر کو جلایا. امامہ ہٹا کر سجاد نے دیکھا، کہا دیکھو یہ وہی نشان ہے. اس کے بعد چوتھے امام کہتے ہیں یہ میری مظلومی نہیں ہے بلکہ آگے سنو، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، انگارہ گرا نہ سکا، انگارے کو ہٹا نہ سکا. لیکن مجھے ایک موقع یاد آیا. ارے کربلا میں میرا چچا عباس جس کے دونوں شانے قلم ہوئے تھے، ارے جب سین سے زمین کی جانب گرا تو منہ کی جانب گرا. جزاکم ربکم خیر الجزا. چہلم کے مصائب کے ایک آخری جملہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے کہتے ہیں شام سے جب یہ قافلہ رہا ہو گیا نا تو رہا ہونے کے بعد یہ قافلہ جو ہے جب کربلا آیا، کہتے زینب حسین کے لاشے کے حسین کی مرقد کے قریب آئی نا تو کہتے زینب کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، اس لیے کہ زینب کہتا چاہتی تھی بھیا جو امانت آپ نے عصر عاشور حوالے کی تھی وہ تو شام میں چھوٹ گئی. اللہ اللہ. آخری مصائب کے 2 جملے کہتے ہیں کہ زینب جب حسین کی قبر کی زیارت سے فارغ ہو گئی، ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ مجھے میرے بھیا عباس کی قبر دکھاؤ. سجاد نے ترائی کے کنارے ایک قبر کی جانب اشارہ کیا. زینب نے کہا سجاد نہیں 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 یہ میرے بھائی کی قبر نہیں ہو سکتی. کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ سجاد یہ قبر تو ایک چھوٹے سے بچے کی جیسی ہے لیکن میرا بھائی اتنا بلند تھا جب گھوڑے سے چلتا تھا تو اس کے پیر زمین پہ خط کھینچتے تھے. میرے عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ سجاد نے کہا پھوپھی اماں چچا کی شہادت کے بعد عمرہ سعد اور شمر نے ایک آواز لگائی
جس کو حیدر سے بدلہ لینا ہے عباس کے جنازے سے بدلہ لے۔ ایک مرتبہ نعل بندی ہوئی، عباس کے جنازے پہ سینکڑوں گھوڑے دوڑائے گئے، عباس کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ گیا، پھوپھی اماں نے ردا میں ٹکڑوں کو سمیٹ کر دفن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعد من الذین ظلموا ایاما قلبی ینقلبون رزم بقضائه و تسلیما لامرہ۔ انہی اشکوں کے زیر سایہ دعا کریے، کیونکہ روایتوں میں ہے کہ جب مومنین کی آنکھوں سے اشک ازار روانہ ہوتے ہیں تو ساری دعائیں خود پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہوں کبیروں صغیروں کو بخش دے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کلی واجل عنایت فرما۔ خاص طور سے ایک مومن کے لیے دعا کی گزارش کی گئی ہے، پروردگار اس مومن کو جلد از جلد صحت یاب فرما۔ پروردگار جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگار جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار پرچم اسلام سر بلند ہے اس کو بلند تر کر دے، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ اور آخر میں پروردگار سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل دعا یہ ہے، ہمارے آقا ہمارے مولا منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے امان و انسان میں شمار فرما۔ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا منتظر مہدی ابن محمد مسلم، مرحومہ طاہرہ کربلائی بنت ابرار حسین، مرحومہ مریم بانو بنت تقی حسین، مرحوم علامہ شبیر حسین نصفی و مولانا سبت حسن صاحب کے لوگ فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔